ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا مریض کا آن لائن علاج کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، ہر دور میں علاج کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ جی ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی کو کوئی مسئلہ بنتا تھا جادو کا، جنات کا، یا کوئی بھی بیماری، کوئی بھی طریقہ، تو اس میں مختلف طریقے ہوا کرتے تھے اس علاج کے۔ مثلا بخار ہے، اس کا ایک الگ طریقہ تھا۔ پیٹ درد ہے، اس کی ایک الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بتائی ہے، جو اس وقت چلتا تھا، جو اس وقت کیا جاتا تھا۔ کچھ ایک وہ چیزیں کچھ ملا کر بنایا جاتا تھا، ایک کاوا ٹائپ، اس سے علاج کیا جاتا تھا۔ اس طرح کے مختلف طریقے تھے۔ جی تو جس طرح آگے بڑھتا گیا، لوگوں کی ریسرچ میں اضافہ ہوتا گیا، اس طرح وہ علاج میں آگے کے آگے یعنی کام کرتے گئے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج یعنی پھر آگے اب دیکھ لیں اب کتنا کچھ آ گیا ہے۔ بخار چیک کرنے سے لے کر ہر چیز کو ڈیپلی چیک کر لیا جاتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے، اس بیماری کی وجہ کیا ہے، پھر اس بیماری کی جو وجہ ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا طریقہ اسباب ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے ترقی کی گئی، اسی طرح ہر بیماری کے علاج میں یعنی نیا طریقہ آتا گیا، کیونکہ علاج کے میدان میں شریعت نے چھٹی دی ہے، یعنی ہر طریقے سے علاج کر سکتے ہو۔ تو صرف اصول کیا ہے کہ وہ خلاف شریعت کام نہ ہو، یعنی جن معاملات میں شریعت نے روکا ہے ان سے بچ کے، ان سے ہٹ کے، مثلا حرام کھانا ہے تو شریعت نے روکا ہے، تو اس کوشش کرنی ہے کہ علاج ایسے طریقے سے نہ ہو۔ ہاں، روحانی علاج ہے، اس میں شریعت نے بتایا ہے کہ قرآن سے ہو، اور یعنی ایسا کوئی چیز نہ ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پائی جائے، تو اس طریقے سے علاج نہیں کرنا۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جی کہ آن لائن علاج کیا ممکن ہے؟ اصل میں عدنان بھائی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء پر، دوسرے قوموں پر جو ایک فضیلت دی، ان میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ کئی ہزار یعنی کلومیٹر پر، یا ایک ماہ کی مسافت پر، ایک ماہ کی مسافت ہم لگائیں گے کئی ہزار کلومیٹر بن جاتی ہے، ایک ماہ کی مسافت پر میرے دشمن پر روب دیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا۔ تو اس چیز کو ہم اگر ادھر دیکھیں کہ دور بیٹھا بندہ، ہم قرآن پڑھیں، ہم اذکار کریں، ہم عمل کریں۔ اب جادوگر دور بیٹھا جادو کر سکتا ہے، قرآن پڑھنے والا دور بیٹھے بندے کا علاج نہیں کر سکتا۔ دور بیٹھے بندے کا علاج قرآن پڑھنے والا نہیں کر سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اصل میں اس میں ہم بٹکے بہت زیادہ ہیں، بھولے بہت زیادہ ہیں۔ اصل میں شریعت نے کچھ اصول بنا کے ہمیں دے دیے تھے کہ ان اصولوں میں رہ کر تم نے چلنا ہے۔ ہوا کیا؟ شیطان نے ہمیں بھٹکا دیا، شیطان نے ہمیں بھلا دیا، شیطان نے وہاں پر آ کے وہ کبھی ہمیں جو ہے تصوف کے نام پر وہ اپنے پیچھے لے گیا، اور ہمیں جو ہے وہ کچھ بندے جو تھے جن کو علم نہیں تھا کہ حقیقت میں کیا ہے، حالانکہ بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جب شیطان نے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی، امام احمد بن حنبل دیکھ لیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، ان کو جب شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو انہوں نے فوری کہا کہ شیطان نے کہا نا کہ مشہور واقعہ ہے کہ تجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تو شیطان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ اسی طرح احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بھی واقعہ ملتا ہے۔ تو شیطان اس چیزوں میں ہمیں بھٹکانا چاہتا تھا، اور اس نے بھٹکایا کب؟ جب ہم شریعت کے اصولوں سے باہر نکلے۔ علاج ممکن ہے، ہم آن لائن کر سکتے ہیں، ہم دور بیٹھے مریض کا علاج اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ آ جاتا ہے کہ جیسے سامنے ہمارے مریض آتا ہے
تو اس کا علاج اللہ کے فضل سے کرتے ہیں, اس پر رقیہ کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کس جگہ سے کون سا سٹیپ ہے جس جگہ پر مریض ویک ہو رہا ہے, جادو جنات کا اثر کس پوائنٹ پر زیادہ ہے, اس لحاظ سے پھر اس کے مطابق پڑھائی کرتے ہیں, تو وہ اس سے فوری کور ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے. لیکن دور بیٹھے مریض کا تو یہ چیزیں نہیں نا پتہ چلتی, تو اس سے یہ علاج میں ہیلپ تو ہوتی ہے, علاج میں فائدہ تو ہوتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ معاملات بہتر اس اعتبار سے اس طریقے سے نہیں ہوتے جس طرح ہونے چاہیے. پھر اسی طرح دیکھ لیں کہ اب ویڈیو لنکس کے ذریعے مریض ایک طرح سے ہمارے سامنے ہوتا ہے, بالکل اس میں ہم رقیہ کرتے ہیں. میں تو خیر وقت کی قلت کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہا, سیدھی سی بات ہے, کیونکہ یہاں پر فزیکلی لوگ اتنے آتے ہیں اور اپنے پھر آپ تو جانتے ہیں ساری صورتحال کو, کہ یہاں پر لوگوں سے ملنا, پھر اس کے بعد اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کو ٹائم دینا, سارے معاملات کو مینیج کرنا, تو پھر اس طرح ممکن نہیں ہے. لیکن ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ اس طرح کا کوئی بن جائے. لیکن بہرحال میری کوشش یہی ہوتی ہے, جو ہمارا پہلے دن سے مشن تھا, جو ہمارا مقصد تھا, کہ لوگوں کو ہم علاج کر کے نہ دیں, وہ خود علاج کر لیں. ہمارا مقصد ہم شروع دن سے جو اللہ کے فضل سے لے کے چلے مشن, کہ اپنا علاج خود کرنا سیکھیں. اور اللہ کے فضل سے ہماری 12 ویڈیو میں وہ ایک سے بڑھ کر ایک چیز بتائی گئی ہے, ترتیب بتائی گئی ہے, سٹیپ بتائے گئے کہ کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, کس طریقے سے جادو کو علاج کو کور کرنا ہے, کس طریقے سے جنات کی حاضری کو روکنا ہے, کس طریقے سے جن کو اپنے اندر داخل ہونے سے روکنا ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ کافی چیزیں یہ ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ مختلف ویڈیوز میں بتائی ہیں, اور ان سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے علاج بندہ خود کر سکتا ہے. ہاں, آپ کے سوال کی طرف میں پھر دوبارہ آتا ہوں کہ آن لائن علاج ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, ایسا ممکن ہے. لیکن کچھ اس میں معاملات گڑبڑ بھی کر دیے لوگوں نے. کچھ ایسے بندے بھی اس فیلڈ میں آ گئے جنہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ دور بیٹھے علاج ہو سکتا ہے جی, مجھے اتنے پیسے دو, میں آپ کا علاج کر رہا ہوں, آج میں نے تعویذ جلائے ہیں, آج میں نے موکل بٹھائے ہیں, آج میں نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے, آج آپ پر کالا جادو تھا وہ توڑا ہے, آج آپ پر سفلی توڑا ہے, آج آپ پر 30,000 جن تھے وہ بگائے. اس طرح کی کہانیاں ہمارے سامنے روز آتی ہیں. بالکل ایسے جو مس یوز کیا جاتا ہے اس طریقہ علاج کا, وہ بہت زیادہ ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, ٹیم ممبر شکایت کر رہے تھے جی, کسی نے وہ کیا تھا معاملہ, جو ہمارے نام پر ہی کسی نے پیسے لوٹے تھے, پیسے لیے, اور اس طرح کا کوئی معاملہ تھا جی. ٹیم ممبر کہہ رہے ہیں جی کہ کسی مریضہ کی کال آئی اور اس نے کہا جی کہ وہ جو تعویذ آپ نے بھیجے تھے تو ان میں سے کیسے استعمال کرنے. ہاں بالکل ایسے. تو وہ کہیں کہ جی یہ کیا معاملہ ہے, تعویذ اور ہم نے بھیجے. تو وہ بڑے حیران, انہوں نے وہ کمنٹ کے اندر سے انہوں نے نمبر لیا تھا. لوگ اکثر کمنٹ کے اندر اپنا نمبر دے دیتے ہیں نا, جو اس طرح کے فراڈ ہیں, تو وہ ادھر سے نمبر لے کر انہوں نے رابطہ کیا. انہوں نے یہی شو کیا کہ میں قاری عبدالباسط سلفی صاحب کی ٹیم سے ہی ہوں, تو وہ آپ کو بڑی مصیبت میں ہیں, وہ چانوں شانے چیتا ہیں, اس طرح کے بڑا انہوں نے اسٹوری سنائی, اور کہا اگر آپ ہمارے پاس نہ آتے تو آپ تم ختم تھے. تو اس کے عوض انہوں نے پیسے بھی لیے اور سارا کچھ کیا. اور وہی بات نا, وہ مس یوز کرتے ہیں لوگ. بالکل ایسے. تو یہ طریقہ علاج, اگر اس میں کچھ ہمیں مطلب ٹیکنالوجی کا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہم ویڈیو لنکس کے ذریعے سے رقیہ کرتے ہیں, ایک طرح سے بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ رقیہ سنتا ہے, اور اس طرح ہم نے خود علاج کیا ہے, بہت سارے لوگوں کا کیا ہے. لیکن اصل میں جس چیز پر کام کر رہا ہوں, میں وہ ان باریکیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں, میں ان جن چیزوں پر ریسرچ کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیزوں کی سمجھ دے جس سے ہم ہر بندہ خود علاج کر سکے, کیوں جانا پڑے. مجھے کچھ لوگ شکایت کرتے, دیکھیں جی آپ سب کچھ بتاتے رہتے ہیں, تو بھائی میں نے ساتھ لے کے جانا ہے. سب کچھ لوگوں اگر پہنچ جائے گا, اگر کوئی بندہ اپنا علاج خود کر لے گا تو اس کا فائدہ مجھے اجر مل جائے گا, بے شک اللہ کے ہاں مجھے اجر ملے گا. بے شک. اس سے بڑھ کر اور کیا سکتا ہے. تو اس لیے ہاں, کچھ لوگ ماں کا نام بتائیں جی, وہ ایسے بتائیں جی, وہ ویسے بتائیں جی, میں نے چیک کر لیا ہے, میں نے ایسے کر لیا. یہ سارے ڈرامے ہیں کہ میں نے چیک کر لیا. ہاں, سمٹمز دیکھ کے, علامات دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں, آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں بتا سکتے ہیں,
دیکھیں نا جی، ڈاکٹر کہے جی آپ کو اپنا نام بتاؤ اور اپنی والدہ کا نام بتاؤ اور میں بتا دوں گا سارا کچھ، تو بھائی شیطان نے ایسے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے ہمیں، شیطان ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے. کچھ میرے مخلص بھائی، کچھ میرے اچھے بھائی بھی اس دھوکے میں آ گئے. کس طریقے سے کہ شیطان نے انہیں جو ہے وہ دھوکہ دے دیا کہ یہ تمہیں کیفیت ہوگی تو اس بندے پر جادو جنات کا مسئلہ ہے. اب ایک میں عمل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک میرے جاننے والے تھے، وہ اس طرح کا عمل کرتے تھے کہ جی یہ پڑھنا ہے فلاں بندے کے بارے میں، اس کے والدہ کا نام ہے. اگر آپ کو جمائیاں آنے لگ جائیں، تھکاوٹ ہو جائے، تو وہ جی اس پر جادو جنات کا اثر ہے. میں نے کہا بھائی کر آپ مریض پر دم رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، جمائیاں آپ کو آنی چاہیے. واہ کمال کی بات ہے. یعنی جادو جن کو اتنا سر چڑھایا ہوا ہے، مطلب اتنا اس کو اپنے اوپر سوار کیا ہوا ہے کہ معالج کو پر اثر انداز ہو رہا ہے. تو خیر ان چیزوں سے بہت یعنی مس گائیڈ کیا گیا. کوشش میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے لوگوں کو ان چیزوں سے نکالیں، ہم لوگوں کی تربیت کریں، انہیں نکالیں ان چیزوں سے، ان رپڑوں سے، ان باتوں سے. تو اللہ کے فضل سے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے اور لوگوں کو اپنا علاج خود کرنا سکھائیں گے. اسی لیے ہم نے ہمارا رقیہ دم بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے، جو ہم مریضوں پر کرتے ہیں. اور جہاں جہاں بھی وہ لوگ سنتے ہیں، جہاں جہاں بھی اب 35 سے زیادہ ممالک میں الحمدللہ ویڈیوز سنی جاتی ہیں اور لوگ وہاں پر سن کے اپنا علاج خود کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ شفا کا تعلق اس اللہ سے ہے جس نے یہاں مریض کو بھیج کے شفا دینی، اس نے وہاں بھی دے دینی. ہاں وسیلہ جو ہم کوشش کر سکتے ہیں، جو اقدام کر سکتے ہیں، وہ ہم اگر اس طریقے سے کریں گے تو دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی شفا دے دے گا. تو اس لیے آپ کا جو سوال تھا کہ آن لائن علاج ہو سکتا ہے، جی بالکل ہو سکتا ہے. اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں، ہم جس مقصد پر کام کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں کو اپنا علاج خود کرنا سکھائیں. ہاں جو لوگ دور بیٹھے جی ماں کا نام بتا دو تو میں علاج کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، 30,000 جن مار دیے، 20,000 کر دیے، یہ دھوکے بازیاں بہت زیادہ ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو اس طرف نہیں لے کے جاتے کہ بھائی اس طرف نہ جائیں، سمپل چیز پہ آئیں. ادھر ادھر کی باتوں میں الجھ جائیں گے تو پھنس جائیں گے اور پھر معاملات خراب ہوں گے. تو ان چیزوں سے نکالنے کے لیے ہمارا یہ مقصد ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مقصد قبول فرمائے. بہت شکریہ قاری صاحب.